السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. انکل آج ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں اللہ کے اسٹینڈرڈس کی بات کی ہے اور اصولوں کی بات کی ہے، تو میں بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ اللہ کے اصول کیا ہیں. کچھ تھوڑے سے اصول ہمیں بھی بتا دیجیے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو الائن کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے یہ پوری کتاب جو ہے نا یہ صرف اصولوں سے بھری ہوئی ہے اور یہ آپ کی نفسیات پر کام کرتی ہے، یہ آپ کی سوچ پر کام کرتی ہے. ہم اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے اگر ہم مختصر گفتگو کرنا چاہوں، ویسے تو میں اس پر بہت کچھ بول سکتا ہوں، تو ہم ان اصولوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم معاشی اصول لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب معاشی اصول میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی تم لین دین کا کام کرو لکھت پڑھت کر لیا کرو. دوسرا اصول فرماتے ہیں کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دیکھو لوگوں کا مال باطل طریقے سے مت کھانا. تیسری جگہ فرماتے ہیں لا تاکلوا الربا، دیکھو اوور چارج کر کے کسی کا مال مت کھانا. یہ کتنے خوبصورت معاشرتی اصول ہیں کہ ہم یہ جو معاشی اصول ہیں جن میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے کاروبار کرو تو کس کو کس طریقے سے لے کے جاؤ. یہی اللہ کے سٹینڈرڈز ہیں. دوسری بات ہم معاشی اصول پر آتے ہیں، معاشرتی اصول پہ آتے ہیں. معاشرتی اصول جب ہم ایک معاشرہ بناتے ہیں اس میں یہ فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اولاد کی اچھی تربیت کرو، پڑوسی جو نزدیک کا پڑوسی ہے جو دور کا پڑوسی ہے اس کا خیال کرو، قربا جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں، یتامہ جو معاشرے میں بالکل سالیٹری رہ گئے، مسکین جو اپنی نیڈز کو پوری نہیں کر سکتے ان کی مدد کو آؤ. یہ سب معاشرہ بننا ہے. اور تیسرا انسانی اپنی ذات کے لیے کچھ اصول دیے. ایسے تو قرآن بھرا پڑا ہوا ہے اصولوں سے. اب آپ سورہ حجرات میں جا کے دیکھیے کیا فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم تک کوئی خبر لائے اس کی توثیق کر لیا کرو. دیکھو کسی سے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنا، دیکھو کسی کو تانا تشنی نہیں دینا، کسی کو القاب نہیں دینا، کسی سے گفتگو کرتے وقت اس کو برے القابوں سے یا برے ناموں سے یاد نہیں کرنا، لوگوں کے بارے میں ٹو میں نہیں لگے رہنا، ان کی جستجو نہیں کرنا، اور کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا. اب یہ کتنے خوبصورت اصول ہیں جو آپ کی اپنی ذات پر آپ اپلائی کریں آپ ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں. انکل اس میں میرا اب سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ کے جو آپ نے اصول ہمیں بتائے اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو ایک تو آپ نے کچھ اسپیکٹس ایسے بتائے ہیں جو لیگل ہوتے ہیں اور کچھ ایتھیکل ہوتے ہیں، اور یہ ہر سوسائٹی کے اندر ایسے ہی موجود ہیں. تو ہمیں قرآن پڑھنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ میں اسلام کو ہی کیوں اپناؤں؟ میں قرآن ہی کیوں پڑھوں ان سب چیزوں کے بڑا لیے؟ بہترین سوال ہے مریم آپ کا. جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ تو پہلے سے چیزیں رائج ہیں اور ان کو ہم یونیورسل فیکٹس کہتے ہیں، تو پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں قرآن کیا چاہتا ہے آپ سے. اگر آپ ان تمام اصولوں کو دیکھنا چاہیں تو معاشرتی اصولوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو اکنامکس کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی. معاشی اصولوں کے لیے آپ کو اکنامکس کی کتابیں پڑھیں گی. معاشرتی اصولوں کے لیے آپ کو سوشیولوجی کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی. اور پرسنل اصولوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو سائیکالوجی کی کتاب پڑھنی پڑے گی. اتنی ساری کتابوں کو آپ کو پڑھنے کے بعد یہ تمام اصول پتہ چلیں گے. لیکن آپ کو میں بتاؤں یہ تمام اصول اس پوری کتاب میں یکجا کر دیے گئے. اور قرآن بھی بنیادی طور پر ہے کیا؟ یہ کوئی نئی بات کر رہا ہے؟ نہیں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہے. یہ باتیں سب آپ کو پتہ ہیں. قرآن اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے، ریمائنڈر کہتا ہے. یہ باتیں ہمارے ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں. جب اوجھل ہو جاتی ہیں ہمیں ریمائنڈ کرائی جاتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک انسان نماز پڑھنے جاتا ہے، وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور امام جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دیکھو باطل طریقے سے لوگوں کا مال نہیں کھانا. اور وہ اپنے دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میرا جو پہلا گاہک آیا تھا میں نے اس کے ساتھ کس طرح سے چیٹ کیا تھا، اس کو میں نے قیمت دگنی بتا کر تگنی بتا کر جھوٹ بول کر اپنا مال بیچا. یہ اسے ایک ریمائنڈر ملا اور اس کے ذہن میں ایک دم بات آئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس کی وعید کریں گے. تو ریمائنڈر کے طور پہ اس کتاب کو رکھا جاتا ہے. یہ ہر وہ بات کر رہی ہے جو آپ کو پتہ ہے لیکن آپ کو پھر یاد کرا رہی ہے جو آپ کے ذہن کے اندر اوجھل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب ہم اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے صرف قرآن ہی پڑھنا ہے تو اس کا صرف مقصد ایک ریمائنڈر ہے، وہ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں بالکل اور یہ موجود ہے. اسٹینڈرڈز ہمارے پاس موجود ہیں جنہیں ہم اللہ کے اسٹینڈرڈز کہہ رہے ہیں. اصل میں وہ اصول ہیں جو پوری دنیا میں رائج ہیں، لاگو ہیں، جس کو ایتھیکل اور لیگلی جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن حاصل ہے، تو ہم اس کو صرف ایک ریمائنڈر کے طور پہ قرآن کو پڑھتے ہیں. میں ان کو یونیورسل فیکٹس کہتا ہوں. یہ یونیورسل فیکٹس جو ہیں وہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں.
سارے یونیورسل فیکٹس ایک جگہ لکھ دیے ہیں, ٹھیک ہوگا. ایک جگہ لکھ دیے ہیں, آپ کو مختلف کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. تھینک یو.